السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں عقل و شعور دیا، اس کی بنا پر ہم اسلام کو قبول کیا۔ لیکن آئے دنیا میں نہ جانے کتنے ہی افراد ہیں جو محض تعصب کی بنا پر اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس اسلام میں کوئی توڑ نہیں، کوئی جواب نہیں، اس لیے وہ ایسی اٹکل پچو باتیں یا پھر اسلام کے خلاف سازش رچتے رہتے ہیں۔ کبھی قرآن کو چلاتے ہیں تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ فرانس کے اندر ایک ماسٹر نے پیارے نبی کا خاکہ بنایا، ان کا کارٹون بنایا اور پیارے نبی کی شان گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ پیارے نبی کون؟ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جس کے بعد اللہ صاحب فرماتا ہے وما ارسلنا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کہ انسان کے لیے بھی رحمت تھے، جو کافر کے لیے بھی ایمان والوں کے لیے رحمت تھے۔ یا نبی کون؟ جو جانور کے لیے رحمت تھے، جانور کو تکلیف دینا بھی آپ کو گوارا نہیں تھا۔ یا نبی کون؟ جنہوں نے عورتوں پر رحم کیا۔ یہ عورتیں اسلام سے پہلے ذلیل و خوار تھی، یا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اس کا اچھا سلوک کیا، اس کو پالا پوسا، وہ عورتیں، وہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے قیامت دن آگ سے پردہ بنیں گی۔ اب فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس کی اچھی پرورش کی، وہ قیامت اس حال میں آئے گا میں وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات پر رحم کا معاملہ کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے یا ایھا الناس انما انا رحمت المحتاط، یہ مسند حاکم کی روایت ہے کہ اے لوگوں سنو، میں رحمت ہوں، میں ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت ہوں ساری کائنات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، اس وقت کو یاد کیجئے جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان لوگوں پر، مسلمانوں پر، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، غریب تھے، ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اب وہ صحابہ کرام پیارے نبی آئے تھے کہ وسلم ان کافروں پر لعنت تان کیجئے، لعنت بھیجئے، چونکہ یہ ہم پر ظلم و زیادتی فرماتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، انما انا انی لم ابعث لعانا وان بعثت رحمتا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، میں لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا کام لعنت بھیجنا نہیں ہے، میں تو سراسر رحمت ہوں۔ لیکن آج ظالموں نے محض تعصب کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناجائز سلوک کیا۔ ایسا انسان جو ساری کائنات رحمت تھی، اگر آپ نہ آتے، اگر آپ نے بد دعا کر دیا ہوتا، شاید اسی وقت دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ کہ آپ کی دعا ہی کا نتیجہ ہے دنیا آج تک باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا اخلاق تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ بھی یہودی تھا، یہ بھی یہودی ہے، یہ جاہل، یہ کم صرف، یہ کمینہ انسان ہے۔ دیکھیے تاریخ پڑھیے، تامس کارلائل جس کو نوبل پرائز ملا ہے، نوبل پرائز پانے والا تامس کارلائل اپنی کتاب جس کا نام ہے ہیروز، اس پر لکھتا ہے جب نبی کی باری آتی ہے، اس نے اس کتاب کے اندر ہر فنون کے ماہرین کا ذکر کیا ہے، اور سب سے جب نبیوں کی باری آتی ہے تو اس حالانکہ یہودی ہے، عقل کہہ رہی تھی پہلے یہود حضرت موسیٰ کا نام لے، حضرت ابراہیم کا نام لے، حضرت یعقوب کا نام لے، لیکن قربان جائیے اس کی انصاف پسندی پر، اس کی عدالت پر، اس نے کیونکہ وہ پہاڑی کا انسان تھا، اس نے دیکھا، اس نے تمام نبی کے بارے میں پڑھا، پھر اس نے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی انسان ہے جس کو سب سے اونچا مرتبہ دیا جائے، اگر کوئی نبی ہے تو جس کا سب سے پہلا مقام دیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے سب سے پہلے پیارے نبی کا نام لیا، اب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات ہیں جو کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے، شاید کسی کو میرے اس انتخاب پر اعتراض ہو، لیکن اعتراض کرنا اس کا عبث ہے، بیکار ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں جو کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ یہودی ہے،
ایک یہ بھی یہودی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، یہ جاہل گوارا انسان ہے، یہ تعصب کا جل رہا تھا جس نے ایسا کام کیا ہے۔ ایک وہ یہودی تھا، انصاف پسند تھا، اس نے پیارے نبی کو وہ مقام دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، مائیکل ہارٹ جس نے کتاب لکھی تھی دا ہینڈریڈ، اس کی کتاب پہلی بار جو شائع ہوئی تھی وہ 1978 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے اندر اس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 عالم کا انتخاب کیا ہے، 100 مہان 100 گریٹ پرسن کا انتخاب کیا ہے۔ ان 100 گریٹ پرسن میں انبیاء کرام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، سائنسداں بھی ہیں، اس کے جغرافیہ داں بھی ہیں، ان میں ریاضی کے ماہرین بھی ہیں۔ لیکن میں بتاؤں اس مائیکل ہارٹ کی سام پسندی پر کہ اس نے سب سے پہلا مقام جس کو دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی خوبیوں کی مالا مال تھی کہ آپ کے رہتے ہوئے کسی اور کو پہلا مقام دیا جاتا یقیناً یہ ظلم ناانصافی ہوتی۔ مائیکل ہارٹ پہاڑ کا انسان تھا، جاہل نہیں تھا۔ آج جیسے یہودی جو محمد جو اسلام کی دشمنی کے آگ میں تپ رہا ہے، جو عصبیت کے آگ میں تپ رہا ہے، ویسا نہیں تھا، اسلام پسند تھا۔ تو میں کہنے مطلب یہ ہے کہ جو انصاف پسند ہوا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا خوبی کیا اچھائیاں ہیں۔ میں جانتا ہوں ان یہودیوں کو، یہودی ہمیشہ اسلام کے مخالف رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یاد کیجئے اس واقعہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 سال کے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جہاد کی غرض سے شام کو جا رہے ہیں۔ ابھی بصرہ پہنچے ہیں۔ بصرہ میں ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، جس کو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے محل سے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوا ہے۔ وہ اس نے کتاب پڑھا تھا، عیسائی کا اچھا عالم تھا، اس نے پڑھا تھا کہ آخری رسول کے یہ صفتیں ہیں، آخری رسول کے یہ کوالٹیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اس کی علامتیں ہیں، یہ اس کے آثار ہیں، اسے پڑھ رکھا تھا۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہو۔ اس نے پورے کعبے دعوت کی تھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ علامات جو نبوت کے علامات ہوتے ہیں، نبی کی علامت ہوا کرتی ہے، اس نے دیکھا تھا، اب پہچان گیا تھا یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ نبی بنائے جائیں گے۔ تو اس وقت اس نے ابو طالب سے کہا تھا، اے یہودیو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کا عالم کہہ رہا ہے، تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم کتنی بڑے کمینے کمترف قوم ہو کہ میں نہیں، ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ اے ابو طالب آپ شام مت جائیے، آگے یہودی لوگ رہتے ہیں، یہودی جب پہچان جائیں گے کہ محمد ہیں یا آخری نبی ہونے والے ہیں چنانچہ اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ خطرہ ہے، میں نے کہا تھا کیونکہ یہود سے خطرہ ہے، آپ وہاں شام مت جائیے، یہ آپ کی دشمنی ہے، جس کے بارے میں عیسائی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے، یہ ہمیشہ یہ جالساز مکار عیار قوم ہوئی ہے، یہ کسی کو نہیں ہے۔ حالانکہ یہودی وہی ہیں جس کو ہر موقع پر، ہر محاذ پر مسلمانوں نے تعاون پیش کیا ہے، اس سے اچھائی سلوک کیا ہے۔ لیکن یہ جس قوم جس کے سرشت کے اندر اسلام مخالفت بھری پڑی ہے، وہ اس سے کبھی بھی اچھائی امید نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ یہودیت ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ فرانس کے اندر جو کچھ ہوا، یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، یہ بہت ہی ناسیبہ کام اس نے کیا ہے، یہ بہت ہی بدترین کام کیا ہے، اس کی سزا صرف موت ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 61 ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جاتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، کیا وہ نہیں جانتے
کہ جو اللہ سے رسول دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا دشمنی کرتا ہے، فإنه نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی ہے، بڑی ذلت ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دل ذالک علی ان الایذاء والمحاذ کفر، کہ یہ آیت باب دلالت کر رہی ہے، اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، آپ نے دشمنی کرنا، یہ کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ اور آپ دشمنی کرنا، یہ کفر ہے، چونکہ ایسے آدمی کی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کے لیے جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آپ بتا رہی ہے کہ ایسا کرنا، نبی کی تکلیف دینا، یہ کفر ہے۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی ہے تاریخ میں، سب سے پہلے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے وہ ہے ابو لہب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے تھے اور اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات مانو، کہا تھا، اس وقت ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد، یہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیری ہلاکت ہو۔ اس نے وہاں کہا تھا سب سے پہلے، اسی شخص نبی کے ساتھ جو ہے نازیبا سلوک کیا تھا، گستاخی کی تھی اور آپ کو شان بدتمیزی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو یہ دی کہ جنگ بدر کے بعد اس شخص کو، اس ابو لہب کو عدسیہ نام کی بیماری ہوئی، جس میں طاعون جیسی گلٹی پیدا ہوتی ہے، اور اسی گلٹی سے یہ مرا۔ اس کے لیے اتنی بدبو تھی، اتنا تعفن تھا ابو لہب کے جسم کے اندر، جب مر گیا اس بیماری سے مرا تو اتنی بدبو تعفن تھی کہ کوئی اس کی لاش کے قریب نہیں گیا۔ اس کے بیٹوں نے پتھر مار مار کر دور سے ہی اس کو ڈھانکا، اس کو دفن کیا۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص نے یہ بدسلوکی کی، اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کو ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ اس کا بیٹا بھی اس کے قریب نہ گیا، بیوی بھی قریب نہ گئی، اس کو یوں ہی جو ہے پتھر مار مار کے دور سے اس کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ اتنا ہی کہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک آیت نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا، اور اس کی پوری آیت نازل ہوئی۔ تو میں نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک اور واقعہ اس میں ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک اندھے صحابی کی باندی تھی، ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، ان کی ایک باندی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتی تھی، اکثر گالی دیا کرتی تھی، اور صحابی منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ صحابی اپنے گھر میں آئے، اس نے ایک رات اس نے دیکھا کہ پیارے نبی گالی دے رہی ہے، اس صحابی کو برداشت نہ ہوا۔ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے کہ مومن کے شان، مومن کے سامنے، ایمان والے کے سامنے امام کائنات کو گالی دیا جائے، مومن کے شان کے خلاف ہوا کرتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس اندھے صحابی کو برداشت نہ ہوا، وہ رات میں اٹھا، تلوار لیا، اس باندی کے پیٹ پر رکھ دیا، زور سے دبا دیا، اس وقت دباتا رہا جہاں تک اس کی موت ہو گئی۔ صبح ہنگامہ ہوا، لوگ جمع ہوئے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ اندھا صحابی لوگوں کو پھڑکتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پورا معاملہ کا سنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو گالی دی تھی، آپ بدسلوکی کی تھی، اے اللہ کے رسول میرے شان کے خلاف تھی، میری ایمان کے خلاف تھا کہ آپ میرے سامنے آپ کو گالی دی جائے، میری غیرت نہ جاگے، مجھے شان کے خلاف تھا، اس نے گالی دی، رسول میں نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ اسے ہلاک کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی افسانہ تھا، جاؤ اس صحابی کا خون رائے گا جاتا ہے، اس کو خون معاف کر دیا جاتا ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی حدیث ہے۔
اسی طرح سے ایک نصرانی، ایک عیسائی اسلام قبول کیا تھا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شاتم رسول کی کیا سزا اسلام کے اندر ہے۔ ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا تھا اور سورہ بقرہ پڑھا تھا، سورہ آل عمران پڑھا تھا، اس کے بعد وہ منشی بنا تھا، بعد میں اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام پھر جاتا ہے، پھر اسی کی حال میں موت ہو جاتی ہے۔ عیسائی لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، صبح آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر پھینکی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ محمد ساتھیوں کا یہ کرتب ہے، محمد نے اس لیے ایسا کام کیا ہے کہ اس لاش کو باہر نکال پھینک دیا ہے۔ وہ لوگ قبر کو آڑی سے کھودتے ہیں، آگ گڑھی کرتے ہیں، پھر دفن کرتے ہیں، پھر اگلے دن دیکھتے ہیں کہ لاش کے باہر پھینکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی محمد کے ساتھیوں کی حرکت ہے، اگلے وقت پھر قبر کو آگ گڑھا کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کو قبر صبح دیکھتا ہے، اسے قبر باہر پھینکی ہوئی اس کی لاش باہر پھینکی ہوئی ملتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ محمد کی حرکت نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، جس نے یعنی اللہ تعالیٰ کی حرکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ محمد جو ہے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، میں نے اسے سکھایا وہی کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کچھ نہیں ہے، میں اس کو تعلیم میں نے سکھایا وہی بتا رہا ہے۔ اس نے نبی کی توہین کی تھی وہ سزا ملی تھی۔ یہ کہنے مطلب یہ ہے کہ اسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدائی کرنے والے کے بس ایک سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا یہ مطالبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے نبی کو خدائی کر رہا ہے، اگر آپ کو طاقت ہے تو قتل کر دیجئے۔ یہ یاد رکھیے موت ایک ہی بار آنی ہے، جب آپ کی موت لکھی ہے اسی وقت آئے گی، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ یاد کیجیے اس وقت کو ایک سوامی دیانند نے ایک کتاب لکھا تھا جس کا نام تھا گیتا رسول کے نام سے کتاب لکھا تھا۔ جب یہ کتاب اس نے لکھنے کے بعد اس کو شائع کرنے اس کتابت کے لیے ایک مسلمان کو دیا تھا کہ اسے کتابت کرو۔ مسلمان جو ہے کاتب نے جب اس کو پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے تو وہ مسلمان کا غصہ سر سے پاؤں ہوا تھا۔ کسی بہانے وہ گھر گیا تھا، گھر جانے کے بعد اس سے چھٹی مانگی تھی، مجھے گھر جانے دیا جائے، چنانچہ وہ گھر گیا تھا۔ گھر جانے کے بعد ایک چاقو لیا تھا، چھری لیا تھا، اس کو بہت تیز کیا تھا۔ تیز کرنے کے بعد وہ یہاں آیا تھا اور ڈائریکٹ سوامی دیانند کے روم میں جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے جس کا نام شاید کہ عبدالحمید تھا۔ عبدالحمید نام کا یہ کاتب تھا جو جس سے سوامی دیانند کے یہاں رہتا تھا، کام کرتا تھا، کتابت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ عبدالحمید اس گھر میں داخل ہوتا ہے، سوامی دیانند کا چاقو سے گول کر اسے قتل کر دیتا ہے اور بھاگتا بھی نہیں، گرفتار کیا جاتا ہے۔ لوگ مشورہ دیتے کہتے ہیں کہ عبدالحمید جھوٹ بول دو، کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، یا یوں کہ میں آپس سے باہر تھا، کہہ دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے قتل کیا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہوں چونکہ اس نے میرے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، میرے نبی کے بارے میں ایسی کتاب لکھی ہے جو نبی کی شان خلاف ہے، رنگیلا رسول کتاب لکھ کر کے میرے نبی کی توہین کی ہے، یہ میرے ایمان کے خلاف تھا، میرے ایمان کی بات شان نہیں تھی کہ کتاب میں سے برداشت کر سکوں، میں نے قتل کیا ہے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں اہل ایمان نے ان لوگوں کا جن لوگوں نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے وہ سر قلم کر دیا ہے، یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یہود یہ نصارہ جو بھی ہیں اسلام کے مخالفین ہیں، وہ اسلام کا سیدھا ٹکر لینے کی طاقت نہیں، قوت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے پاس جو دلائل ہیں بہت ہی مضبوط، بہت ہی پائیدار ہیں، چنانچہ وہ اس طرح سے اسلام کو مسلمانوں کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس سے ایک بات میں کہتا ہوں کہ اس سے ایک یہی فائدہ ہوتا ہے، فائدہ مسلمانوں کو ہوا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے ایمان میں تازگی آئی ہے۔
پختگی آئی ہے. نبی کی محبت تو تھی لیکن اس واقعے کے بعد نبی کی محبت اور پختگی آ گئی ہے اور ایسے آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو نبی کی محبت سے معمور کر دے. اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تیرے نبی کی شان گستاخی کرتے ہیں ان کی تو خبر لے. اے اللہ تعالیٰ ان کی تو بڑا قادر مطلق ہے. ایسے لوگوں کو ہلاک کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دے. مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے، اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنی محبت سے معمور کر دے. آخر العالمین.